بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں عمران مور۔ ناظرین، اس وقت کی اہم اپڈیٹ اور تجزیہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے بڑی خبر آ چکی ہے کہ نواز شریف کے نام کا لگا کانٹا ہٹ گیا، اور اس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ صدر عارف علوی مستعفی اور اسٹیبلشمنٹ کا نون لیگ کا بوجھ اٹھانے سے انکار۔ تین اہم امپورٹنٹ باتیں جو ہم آپ کے سامنے بیان اور شیئر کریں گے۔ کون سی باتیں ہیں اور کیا ماجرا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں، نواز شریف کے نام کا لگا کانٹا ہٹ گیا۔ وہ کون سا لگا ہوا کانٹا جو اس ٹائم نواز شریف سے ہٹ گیا؟ سب سے بڑا کانٹا نواز شریف کا جو اس ٹائم ہٹ گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ نواز شریف اب اہل ہو گیا ہے۔ پہلے نااہل تھا، اب اہل ہو گیا ہے۔ سب سے بڑا کانٹا ہٹ گیا۔ یہ اس کا وہی کانٹا ہے کہ یہ پہلے نااہل تھا، اب اہل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہی ہے، جس کے پاس ہر چیز اپنی ہو تو وہ پھر الٹ پلٹ ہو سکتا ہے۔ یہاں کا کھیل وہاں جا سکتا ہے، وہاں کا یہاں آ سکتا ہے۔ اب ماجرا سب سے بڑا یہی ہے کہ پورا کا پورا قانون ان کا اپنا بن چکا ہے۔ کیوں؟ یہی گیم کھیل رہے ہیں کہ جو ہم چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ کر رہے ہیں اپنے لیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے جب لوگوں کو پتا تھا کہ یہی پتا تھا کہ نواز شریف میاں صاحب پوری لائف کے لیے نااہل ہو گئے، پوری زندگی کے لیے نااہل ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے یہ اندر سے بات نکالی کہ سر جی 5 سال نااہل تھے، اب 5 سال پورے ہو گئے ہیں، اب یہ اہل ہو گئے ہیں، اب دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے آ سکتے ہیں، الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں۔ اب ان کا یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا۔ اب یہ چوتھی بار بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں، ان کا سب سے بڑا پیغام۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ جو پہلے نااہل تھا اب وہ اہل ہو گیا، کیونکہ بادشاہی ان کی اپنی چل رہی ہے، وزیر اعظم بھی ان کا اپنا، اب پورا کا پورا ملک ان لوگوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ کیونکہ جو نگران حکومت تھی وہ نگران حکومت نہیں رہی، وہ پنجاب کی حکومت ہے۔ کیونکہ وہ نگران جو کہ اس ٹائم نگران وزیر اعلیٰ ہے، وہ سارا کا سارا ان کے کام کر رہا ہے۔ ڈی آئی جی، آئی جی، پورے کے آفیسر سارے ان کے ملے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اور یہ عمران کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران تو نہیں گرے گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران ختم ہو جائے گا۔ عمران کو جتنا گراؤ گے اتنا عمران مضبوط ہوگا۔ عمران کو اگر 2 منزل سے گراؤ گے تو عمران 4 منزل سے اور اوپر ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنا خیال کیجیے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو گرانے سے پہلے خود کو دیکھ لو، کہیں خود نہ گر جائیں اپنے ہی کیے دھرے پر۔ تو اب بات چیت یہی چل رہی ہے کہ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب جو سب سے بڑی بات تھی، میاں محمد نواز شریف جو نااہل تھا اب وہ اہل ہو گیا ہے، اب الیکشن لڑنے کے لیے تیار اور ریڈی کھڑا ہے۔ کہتا ہے کہ الیکشن میں ہی لڑوں گا اور اگلا وزیر اعظم میں ہی بنوں گا۔ ان کا مسئلہ یہی ہے۔ اس کے بعد جو فیصلہ ہو گیا ہے صدر عارف علوی کا، صدر عارف علوی کا کیا فیصلہ ہوا ہے کہ وہ اس ٹائم ریزائن دینے جا رہے ہیں، اور ان کی بھی ریزائن کا ٹائم آ چکا ہے، اور وہ بھی اب 5 سال اس کے پورے ہونے والے ہیں۔ تو اس کے جو 5 سال پورے ہونے والے ہیں اس کے اندر سب کے سب جو کنٹرول تھے، بہت زیادہ کنٹرول تھے اس کے انٹر میں۔ ایک سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر وہ چاہتے تو الیکشن کروا سکتے تھے، اگر وہ کہتے کہ الیکشن اتنے دن میں ہونے چاہیے تو اس کے کہنے پر الیکشن ہو سکتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ کام کر دیا تھا، ان لوگوں کے ساتھ پوری کی پوری پی ٹی آئی کے جو ادارے تھے، جو کہ بڑے بڑے ادارے تھے، ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ سارا کا سارا کنٹرول الیکشن کمیشن کو دے دیا تھا۔ ووٹ کروائیں یا نہ کروائیں یہ الیکشن کمیشن کا اپنا مسئلہ تھا۔ اس کو عارف علوی کو اس میں دھکیلنے کی کوشش نہ کی گئی، اور وہ کیونکہ کہتے ہیں کہ صدر کے کنٹرول میں ہر چیز ہوتی ہے،
جو چاہے صدر کر سکتا ہے. اگر صدر کھڑا ہے تو پاکستان کے لیے کھڑا رہے گا. اگر کہے کہ یہ نقصان ہو رہا ہے، یہ وزیر اعظم غلط کام کر رہا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. لیکن صدر کے جو کنٹرول تھے سارے کے سارے ان لوگوں نے چھین لیا اس سے. وہ اب کوئی بھی اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. یہ اپنے ہی بل بوتے پر فیصلہ اس سے کروا رہے تھے. اور جب اس نے ریزائن دیا تھا، جب یہ جنرل بنا تھا نیا، عاصم منیر، پاکستان کا اس ٹائم چیف جنرل ہے، وہ بنا تھا. وہ جب جنرل بنا کہ ان لوگوں نے سگنیچر جو لگا دیے تھے، پی ٹی ایم والوں نے، میاں شہباز شریف نے سگنیچر لگا لیے تھے کہ یہ اب پاکستان کا نیا آرمی چیف ہوگا. لیکن سب سے بڑا سگنیچر صدر عارف علوی کا تھا. اگر وہ سگنیچر نہ لگتا تو یہ پاکستان کا آرمی چیف نہ بنتا. لیکن عمران خان نے کہا کہ یہ بہترین اچھا آدمی ہے اور بہترین انسان ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی سگنیچر لگا لیں. لیکن ان کے 2 یا 3 دن پڑے تھے ریٹائر ہونے میں، دوسرا بھی آنے والا تھا. لیکن ان لوگوں نے وہ کام کیا ہے پوری کی پوری پارٹی نے، کہ جو عمران خان کے کارکن تھے اور عمران خان کے کارکن اور ان کے ممبر جو لوگ رہ رہے تھے، وہ بھی ان کو بھی ان لوگوں نے ذلیل کروایا اور عمران خان کے کارکنوں کو بھی ذلیل کروایا. بلکہ عمران خان کے کارکن مین نہیں بلکہ وومین جو لیڈی کارکن تھے ان کو بھی ذلیل کروایا گیا اور مردوں کو بھی ذلیل کروایا گیا. ان لوگوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ہماری ملک میں ہم اپنے بندوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہمارے ملک کی یہ بات باہر جائے گی تو کیا لوگ سوچیں گے پاکستان کے حالات کیسے ہو گئے ہیں. تو پاکستان کے حالات ایسے خراب چل رہے ہیں اس ٹائم کے حد سے بھی زیادہ. اور سب سے یہی بات چل رہی ہے کہ پاکستان میں جو اگلی بار اب اقوام متحدہ میں بات چلی گئی، پوری کی دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں گے تو یہی بات چل رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے. سیاست میں ہر ایک آدمی کا حق بنتا ہے سیاست کرنا. ہر ایک عام آدمی کا بھی حق بنتا ہے اگر سیاست میں آئے، اگر وہ اپنی پوزیشن اٹھا کے وزیر اعظم بن سکتا ہے. سیاست کی معنی یہی ہے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ بادشاہی جو تمام تیز ترار آدمی ہوتا تھا وہی بادشاہی کرتا تھا، جو لوگوں کو اوپر ظلم کرتا تھا وہی بادشاہی کرتا تھا. اس ٹائم لوگوں کے ہی لیے لوگ اگر ووٹ دیں گے تو وہ وزیر اعظم بنے گا، وہ ملک کا بادشاہ بنے گا. اور ووٹ نہیں دیں گے تو وہ کچھ نہیں بنے گا. اب یہ سسٹم لگایا گیا عام آدمی کے لیے. عام آدمی بھی کوئی آ کر فارم ڈلوا سکتا ہے کہ میں بھی سیٹ میں آنا چاہتا ہوں، میں بھی اس ٹیم کا ممبر بننا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی نئی پارٹی نکالنا چاہتا ہوں. اس کا مقصد یہی تھا. لیکن اس لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ پورا کا پورا سسٹم ہی تبدیل کر دیا ہے. اب سسٹم کے ساتھ یہ چل رہا ہے کہ اب جو آگے والی بات بتائیں گے ہم تمہیں آپ کو کہ اسٹیبلشمنٹ کا نون لیگ کا بوجھ اٹھانے سے انکار ہو گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم اب نون لیگ والوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم ان کو آگے. سب سے بڑی بات یہی تھی کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا نون لیگ کا بوجھ اٹھانے سے انکار. کیوں؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بار ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے، یہ کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ کس کام کے بھی نہیں ہیں. سارا کا سارا کام واقعی میں ریئل میں ہم کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ فوج اور ان کے ادارے کر رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کالے ویگو جو اس ٹائم مشہور ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ایک نیا اینکر آیا ہوا ہے کہ جو وہ کچھ فنی سیاسی مومنٹ اور بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کالے کالے ویگو نہ لاؤ ہمیں ستانے کے لیے. تو وہ کالے کالے ویگو لے کے آتے ہیں، اس میں جو کوئی غلط بولتا ہے اس ویگو میں ڈال کر اسے لے جاتے ہیں. ان کا سسٹم یہی لگا ہوا ہے. لیکن ان پارٹی کا اپنا جو مقصد تھا وہ نہیں کر رہے ہیں، نہ اپنے بل بوتے پر کوئی کام کر رہے ہیں، دوسرے ہی کام کر رہے ہیں اور دوسرے ہی شو ہو رہے ہیں. کہ یہ اب تو ہر ایک آدمی کو، عام آدمی کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ سارا کا سارا کام فوج کا ہے. اور یہ سب سے بڑا کام، جو سب سے بڑا کام جس نے یہ اس ٹائم پاکستان کو جہاں کھڑا کیا ہے، یہ ہمارے صحیح مرشد جنرل باجوہ کے کام ہے، کیونکہ اس نے یہ کام کیے تھے. اگر ایسے کام وہ نہ کرتا تو آج پاکستان اس حالت میں نہ ہوتا اور اس مصیبت پر نہ پہنچتا پاکستان.
اور پاکستان اب اتنا نیچے جا چکا ہے اور اتنا قرض سے بڑھ کر نیچے ڈوب چکا ہے کہ حد سے بھی زیادہ. کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف اور صرف عوام کی اور پوری دنیا کی، جو کہ اب تیل آ رہا ہے روس سے اسی کی طرف نظر ہے. کہہ رہے ہیں کہ تیل آ رہا ہے کہ تیل ہمیں سستا ملے گا. تیل تو سستا یہ نہیں لے رہے ہیں. اگلی بار کہا تھا کہ ہم تیل سستا کرنے کی ریلیف دیں گے، پھر یہ غائب ہو گئے. اور پھر اس بار ریلیف دینے کی کوشش کی، کہا کہ ابھی تیل وہی اسی ہی پوزیشن پر رہے گا، اسی ہی ریٹ پر برقرار رہے گا، آگے نہیں بڑھائیں گے. تو پاکستان کے یہ حالات ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے اپنا بھی خیال رکھنا اور اس چینل کا بھی خیال رکھنا. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. السلام علیکم. اللہ نگہبان.